لاہور نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ لاہور کا خواب، انڈر گراؤنڈ ٹرین کا جادو، منٹ میں پورا شہر، ٹرین کا معجزہ۔ لاہور، جہاں مغل بادشاہوں نے اپنے تاج کی عظمت کو ثابت کیا، جہاں بادشاہی مسجد کی گھنٹیاں آج بھی گونجتی ہیں، جہاں شاہی قلعہ 1000 سال کی یادوں کو سنبھالے ہوئے ہے، اسی شہر میں اب ایک نیا خواب دیکھا جا رہا ہے۔ یہ خواب ہے انڈر گراؤنڈ ٹرین کا، ایک ایسی ٹرین جو شہر کے زیر زمین سے گزرے گی اور لاہور کو نیا جنم دے گی۔ یہ صرف ایک ٹرین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انقلاب ہے، ایک تبدیلی ہے، ایک نیا فصل ہے۔ جب آپ لاہور کی سڑکوں پر چلتے ہیں تو ٹریفک، آلودگی اور بھیڑ آپ کو دوچار کرتی ہے، لیکن اب ایک ایسا دن آئے جب آپ اپنے گھر سے نکل کر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایک نئی دنیا میں داخل ہوں گے۔ وہاں صفائی ہوگی، ٹھنڈائی ہوگی اور سب سے اہم بات کہ وہاں امن ہوگا۔ لاہور کی ٹریفک کا بوجھ، ماضی کی داستان۔ لاہور میں ہر دن 30 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی ہیں۔ یہ تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ سوچیں کہ اگر ہر دن لاکھوں لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہوں تو کیا ہوگا؟ ٹریفک جام، آلودگی، وقت کا ضیاع ہونا اور سب سے بڑھ کر دل کا بے قرار ہونا۔ ایک عام آدمی جو گھر سے دفتر تک جاتا ہے، اسے سوچیں کہ وہ اپنی زندگی کا کتنا حصہ ٹریفک میں برباد کرتا ہے۔ 1 گھنٹے کا سفر 3 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حکومت نے سوچا کہ کچھ کریں گے تو انڈر گراؤنڈ ٹرین۔ یہ ٹرین لاہور کے لیے ایک نئی امید کی روشنی ہے۔ یہ وہ حل ہے جو دوسری دنیا کے بڑے شہروں میں کام کر رہی ہے۔ لندن، پیرس، ٹوکیو، شنگھائی، یہ تمام شہر انڈر گراؤنڈ ٹرین کی وجہ سے ترقی کی منزل تک پہنچے ہیں۔ انڈر گراؤنڈ ٹرین منصوبہ لاہور کے لیے ایک بہت بڑا معاشی منصوبہ ہے۔ اس منصوبے میں تقریباً $4 ارب کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ یہ رقم محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طویل المدتی سرمایہ کاری ہے۔ اس منصوبے سے لاکھوں لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں۔ ٹرین کے ڈیزائن میں، تعمیر میں اور چلانے میں بہت سے لوگ مشغول ہیں۔ ٹرین کے اسٹیشنوں کے پاس نئی دکانیں، ریسٹورانٹ اور دوسری سہولیات بن رہی ہیں۔ یہ نئے کاروبار ہیں جو لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں۔ جہاں ٹرین کے اسٹیشن بنے گے، وہاں کی زمین کی قیمت بڑھے گی۔ یہ سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ حکومت کو بھی ٹول فیس سے بہت آمدنی ہوگی۔ شہری زندگی میں انقلاب، خوشی کی نئی تعریف۔ انڈر گراؤنڈ ٹرین لاہور کی شہری زندگی کو بالکل بدل دے گی۔ ٹریفک کم ہوگی تو آلودگی بھی کم ہوگی، ہوا صاف ہوگی، آسمان نیلا دکھے گا، پانی کی فساد بھی کم ہوگی، کاروں سے نکلنے والا دھواں ختم ہوگا۔ اب لوگ گھر سے نکل کر ٹرین میں بیٹھیں گے، موسیقی سنیں گے، کتاب پڑھیں گے یا سوچیں گے۔ سفر اب ایک بوجھ نہیں ہوگا، بلکہ ایک لذت ہوگا۔ نوجوان طالب علم اپنی تعلیم کے لیے لاہور کے دوسرے شہروں میں جا سکیں گے، لاہور کے دوسرے حصوں میں جا سکیں گے، مریض ہسپتالوں تک آسانی سے پہنچ سکیں گے، خواتین محفوظ اور تیز سفر کا لطف اٹھا سکیں گی، بزرگ لوگ بھی بغیر کسی خوف کے سفر کر سکیں گے۔ ماحول کی حفاظت، سبز لاہور کا خواب۔ انڈر گراؤنڈ ٹرین پر بجلی چلتی ہے، کوئی دھواں نہیں، کوئی کارخانے نہیں، یہ بالکل صاف توانائی کا ذریعہ ہے۔ اگر لاہور میں 30 لاکھ گاڑیوں میں سے 10 لاکھ گاڑیوں کی جگہ لوگ ٹرین میں آ جائیں تو کتنی آلودگی کم ہوگی، کتنا ماحول بچے گا۔ لاہور میں موسم خزاں اور موسم سرما میں بہت آلودگی ہو جاتی ہے، اس ٹرین سے وہ بھی کم ہوگی۔ بچوں کو صاف ہوا میں سانس لینے کا موقع ملے گا۔ شاہی قلعے کی دیواریں اب اتنی خستہ نہیں ہوں گی، بادشاہی مسجد کے سفید رنگ برقرار رہے گی۔ یہ انڈر گراؤنڈ ٹرین دراصل لاہور کو ایک سبز اور صاف شہر بنانے کا منصوبہ ہے۔ عوام کے لیے سہولت، جیب کے اندر خوشحالی۔ انڈر گراؤنڈ ٹرین میں کرایہ بہت کم رکھا گیا ہے۔ ایک سادہ سفر کے لیے محض 20-30 روپے لگتے ہیں۔ یہ کرایہ ایک چائے کی قیمت ہے۔ ہر عام آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ کارڈ کی سہولت ہے، جس سے انہیں 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ بزرگ، شہری اور معذور افراد کو بھی خصوصی رعایت ملتی ہے۔ ہر اسٹیشن پر ٹکٹ کی خریداری آسان ہے۔ اب تو کمپنی نے RFID کارڈ بھی لانچ کیے ہیں جو کریڈٹ کارڈ کی طرح کام کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات ہے کہ ٹرین میں کوئی تفریق نہیں ہے، امیر اور غریب سب ایک جیسی ٹرین میں بیٹھتے ہیں۔ یہ سماجی مساوات کی ایک علامت ہے۔ اسٹیشن، شہر کے نئے مراکز انڈر گراؤنڈ ٹرین کے اسٹیشنز بہت خوبصورت بنائے گئے ہیں۔ ہر اسٹیشن میں ایک الگ ڈیزائن ہے۔ کچھ اسٹیشن لاہور کی قدیم تاریخ کو ظاہر کرتے ہیں، کچھ اسٹیشن جدید فن تعمیر کا نمونہ ہیں۔ ہر اسٹیشن پر دکانیں ہیں جہاں سفر کار کھانا پی سکتے ہیں۔ اسٹیشنوں پر بیٹھنے کی سہولت ہے، حمام کی سہولت ہے، بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے۔ یہ اسٹیشنز اب لاہور کے اہم مقامات بن گئے ہیں۔ لوگ یہاں آتے ہیں، سوچتے ہیں، ملتے ہیں۔ یہ صرف ٹرین کے اسٹیشن نہیں ہیں، بلکہ یہ سماجی مراکز ہیں۔ حکومت کا ارادہ، مستقبل کی نگاہ۔ انڈر گراؤنڈ ٹرین منصوبہ حکومت کے ویژن کو ظاہر کرتا ہے۔
حکومت چاہتی ہے کہ لاہور ایک جدید شہر بنے۔ حکومت نے سوچا کہ صرف سڑکیں بنانا کافی نہیں بلکہ زیر زمین ترقی بھی ضروری ہے۔ آنے والے سالوں میں حکومت گرین لائن اور پرپل لائن بھی بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ یہ سب مل کر لاہور کو ایک شبکہ بناتے ہیں جہاں ہر کوئی آسانی سے ہر جگہ جا سکتا ہے۔ حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ لاہور دنیا کے بہترین شہروں کی فہرست میں آئے۔ نتیجہ ایک نیا لاہور۔ انڈر گراؤنڈ ٹرین صرف ایک ٹرین نہیں ہے، یہ لاہور کے لیے ایک نیا آغاز ہے۔ یہ شہر کی سانسوں میں نئی جان ڈالنے کی کوشش ہے۔ یہ لوگوں کی زندگی میں خوشی اور سکون لانے کا منصوبہ ہے۔ جب کوئی شخص اس ٹرین میں سوار ہوتا ہے تو وہ صرف ایک مقام سے دوسرے مقام نہیں جاتا بلکہ وہ ماضی سے مستقبل کی طرف سفر کرتا ہے۔ لاہور جو کبھی مغل بادشاہوں کا شہر تھا، جہاں تاریخ بسی ہے، یہ انڈر گراؤنڈ ٹرین اسی تبدیلی کی علامت ہے۔ شاہی شہر لاہور نے ایک نیا تاج پہن لیا ہے۔